بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ ہمارے آخری ربع کا آغاز ہوتا ہے سورہ نور آیت نمبر 51 سے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اس پارے کا آغاز بھی ہمارا کامیابی پانے والے لوگوں سے ہوا تھا، ان کی پہچان اور شناخت بتائی گئی، ان کی صفات بتائی گئی ہیں، اور الحمدللہ اب ایک اور کامیابی پانے کے طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ بس مومنوں کی تو بات یہی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہوں نے اپنی پکی پکی اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ جہاد پر ضرور نکلیں گے۔ کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح تم قسمیں جھوٹی کھاتے ہو تمہاری اطاعت بھی نفاق پر مبنی ہے۔ بعض نے یہ معنی کیے ہیں کہ تمہارا معاملات طاعت معروفہ ہونا چاہیے، یعنی معروف میں بغیر کسی قسم کے حلف کی اطاعت جس طرح مسلمان کرتے ہیں، بس تم بھی ان کی مثال ہو جاؤ۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ بلا شبہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم پھرو گے تو اس رسول کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، اور تمہارے ذمے صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا۔ اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے جو ہدایت پاؤ گے، اگر تم رسول اور اللہ کی اطاعت کے پیچھے چلو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف کھلا کھلا پہنچا دینا ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائیدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا ہے، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور تم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ پھر نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اور زکوٰۃ کا اور اللہ رسول کی اطاعت کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور کافروں کے بارے میں آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بلا شبہ وہ واپسی کی بری جگہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، جن غلاموں اور لونڈیوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگیں پھر گھر میں داخل ہوں، نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ غلاموں سے مراد باندیاں اور غلام دونوں ہیں۔ 3 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ 3 وقت میں۔ یہ تینوں اوقات ایسے ہیں کہ انسان گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسے لباس میں ہو سکتا ہے کہ جس میں کسی اور کا ان کو دیکھنا جائز اور مناسب نہیں ہے، اس لیے ان اوقات میں ثلاثہ میں گھر کے ان غلاموں، لونڈیوں اور نابالغ بچوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت طلب کیے گھر کے اندر داخل ہوں۔ تو ہمیں یہاں پر یہی چیز ایک سیکھنے کو ملتی ہے اور نصیحت کے طور پر سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنے نوکروں وغیرہ کے علاوہ گھر میں جو نوکر چاکر رکھے ہوں ان کے علاوہ اپنے بچوں کو بھی یہ تلقین کرنی چاہیے کہ جب ہمارے کمروں میں داخل ہوں تو وہ اجازت طلب کر کے، یعنی باہر سے نوک کریں یا باہر سے آواز دیں، ایک دم سے کمروں میں آنا جو ہے، اور یہ ہم والدین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم مائیں اپنے بچوں کو اس قسم کی نصیحت نہیں کریں گی اس قرآن کے مطابق تو وہ بہت سارے شر اور فساد کا سبب بنتا ہے، گھروں کے بیچ میں بھی، بچوں کی نظروں میں بھی، بڑوں کی عزت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے کچھ وجوہات کی بنا پر۔ تو یہ والدین کے لیے بھی نصیحت ہے،
اور اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے گھر کے جو سرونٹس وغیرہ ہوں ان کے لیے بھی۔ آگے فرماتے ہیں یہ 3 اوقات تاکیداً فرما دیے گئے نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت ہیں نماز فجر سے پہلے اور دوپہر اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت ہیں تمہارے لیے پردے کے۔ ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا ہی کرتے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگیں جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم حکیم 2 بار بیان کی جا چکی ہیں۔ والقواعد من النساء اللاتی، اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی یعنی عمر رسیدہ جو بوڑھی عورتیں ہیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردہ داری کے کپڑے اتار دیں جبکہ وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ بہت بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، پھر آگے تاکید فرما دی کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ لنگڑے ہی پر حرج ہے اور نہ مریض پر ہی کوئی حرج ہے، اور نہ خود تم ہی پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے اور اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ جیسے آپ نے ابھی میں نے بتایا تھا کہ خالی مکان وغیرہ جہاں پہ آپ نے کچھ سامان وغیرہ رکھتے ہو، ایسے گھروں کے بارے میں ذکر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا، اپنے دوستوں کے گھروں سے اس میں بھی تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت ہے اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بس مومن تو صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آداب بتائے جا رہے ہیں محفل کے، یعنی جب جمعہ و عیدین کی اجتماع میں یا داخلی بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لیے بلائے گئے اجلاس میں اہل ایمان تو حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح اگر وہ شرکت سے معذور ہوتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں، جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ منافقین ایسے اجتماعات میں شرکت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے سے گریز کرتے ہیں۔ اسی طرح محفل سے جہاں پہ اجتماعی طور پر اللہ کی یا کوئی آپ کا اسی طرح سے بیان وغیرہ ہو رہا ہے، اللہ کی محفل قائم ہے، وہاں پر بغیر اجازت کے گھس بیٹھنا بھی یا بغیر اجازت کے وہاں سے چلے جانا بھی، یہ بھی نامناسب سی بات ہے۔ جیسے اکثر ہوتا ہے ہماری آن لائن بھی کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں یا درس وغیرہ کا جو ہے وہ ہماری کلاس چل رہی ہوتی ہے، تو کم از کم اتنا ہے، یہ بھی آداب میں شامل ہے محفل کے کہ کم از کم انفارم کر دیں، آپ اجازت طلب کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے رخصت جو ہے یہ جائز ہے۔ فرمایا کہ ایسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگتے ہیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کی مانند نہ ٹھہراؤ، یعنی ایک تو معنی یہ ہے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح مت پکارو، مثلا یا محمد، بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ وغیرہ کہو۔
یہ آپ کی زندگی کے لیے تھا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ضرورت پیش آتی تھی کہ آپ سے مخاطب ہوں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ رسول کی بد دعا کو دوسروں کی بد دعا کی طرف مت سمجھو، اس لیے کہ آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اس لیے نبی کی بد دعا مت لو، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کے بلانے کے مانند نہ ٹھہراؤ، یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، لہٰذا چاہیے کہ وہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب آ لے۔ خبردار، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً وہ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ انہیں خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ نور جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے اور سورہ فرقان کا آغاز ہو جاتا ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے 6 رکوع ہیں اور 77 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ سورت کا آغاز ہوتا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ فرقان سے مراد حق و باطل کے ہیں، توحید و شرک اور عدل و ظلم کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اس قرآن نے کھول کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی ہے، اس لیے اسے فرقان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ خود اپنے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ موت و حیات کے مالک ہیں، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے ہی کے مالک ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے جسے وہ نبی خود گھڑ لایا ہے، اور اس کے گھڑنے میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ چنانچہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ظلم و زیادتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ عقلوں کے افسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں، اور وہ صبح و شام اس پر پڑھے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہے، بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیمہ بیان کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ قرآن پر تان کرنے کے بعد رسول پر تان کیا جا رہا ہے، اور یہ تان رسول کی بشریت پر ہے، کیونکہ ان کے خیال میں بشریت عظمت و رسالت کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے ایسی باتیں کہی تھیں۔ اور اس کی طرف ایک فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈالا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں وہ پھل کھاتا۔ اور ظالموں نے مومنوں سے کہا تم تو بس ایک جادو زدہ شخص ہی کی اتباع کرتے ہو، دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، وہ بہک گئے ہیں لہٰذا وہ راہ نہیں پا سکتے۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے، لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ ان مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کا غضبناک ہونا اور چیخنا چلانا سنیں گے، اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونکے جائیں گے تو وہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ کہا جائے گا تم آج ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ یعنی جہنمی جب جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں موت آ جائے، وہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں، تو اس وقت ان کو یہ بھی نہیں کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ اب ایک موت کی نہیں موتوں کو پکارو بہت ساری، مطلب یہ کہ اب تمہاری قسمت میں ہمیشہ کے لیے انواع و اقسام کی عذاب ہیں، یعنی موتیں ہی موتیں ہیں، ہر طرف سے موت ہی ہے، تم کہاں تک موت کا مطالبہ کرو گے۔
قل اذالک خیر، کہہ دیجئے کیا یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یا ابدی جنت جس کا متعین کو وعدہ دیا گیا ہے؟ وہ ان کے لیے جزا اور واپسی کی جگہ ہے، اس میں سے ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ وہاں رہنے والے، یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو پوچھا جا سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، قالوا سبحانک، وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کارساز بنائیں، لیکن تو نے انہیں سامان زندگی دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی، حتیٰ کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے کافرو، یقیناً انہوں نے تو تمہیں جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا، لہٰذا اب نہ تم اپنے آپ سے عذاب ٹالنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور تم میں سے جو شخص ظلم شرک کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی رزق کی حلال کی فراہمی کے لیے کسب و تجارت بھی کیا کرتے تھے، انبیاء ایسے ہی انسان تھے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں منصب نبوت کے منافی نہیں ہیں جس طرح کے بعض لوگ سمجھتے تھے، یعنی ہم نے انبیاء کی اور ان کے ذریعے سے ان پر ایمان لانے والوں کی آزمائش کی تاکہ کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جائے۔ جنہوں نے آزمائش میں صبر کا دامن پکڑے رکھا وہ کامیاب اور دوسرے ناکام ہو گئے، اسی لیے آگے فرمایا کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی وہ جانتا ہے کہ وحی رسالت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ بادشاہ بنوں، نبی بنوں یا بندہ رسول، میں نے بندہ رسول بننا پسند کیا۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ رب العالمین جیسا تو نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدہ توحید سنت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، ہم سب کو بھی ویسا گامزن فرمانا ہے۔ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حکم کی اطاعت اور نبی کی پیروی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو پڑھا ہم نے جو سیکھا اس کو سب کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین یا ربنا آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پارہ قد افلح 18واں پارہ یہاں تک مکمل ہوتا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 20 پر۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔